سلطان محمود غزنوی، اس کے مصاحبین کو اکثر یہ شکایت رہتی تھی کہ وہ ان کی رائے پر اپنے خاص غلام اعجاز کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اکثر اوقات جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اپنے مصاحبین یعنی قریبی سرداروں اور قریبی جو بھی عمال تھے حکومت کے، ان پر بھی نہیں کرتے۔ ایک دن انہوں ساروں نے مل کر شکایت کی کہ سلطان معظم، آپ نے ہمیں بڑے مقام مرتبے عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک معمولی غلام ہم سب پر برتری پا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوری بات تحمل سے سنی تو کہا کہ کسی وقت پھر اس پر بات کریں گے۔ کچھ وقت گزر گیا، چند ہفتے یا مائٹ بھی چند مہینے، تو اس کے بعد بادشاہ نے اپنے جب دربار لگایا ہوا تھا تو اس نے حکم دیا کہ میرا وہ فلاں قیمتی ہیرا دربار میں پیش کیا جائے اور ساتھ اس کے ایک ہتھوڑا بھی پیش کیا جائے۔ دونوں چیزیں حاضر کر دی گئیں۔ بادشاہ نے جو سب سے زیادہ بڑا عہدہ رکھنے والا اس کا مصاحب تھا، آپ وزیر اعظم کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، وٹس ایور جو بھی اس وقت تھا، اسے کہا کہ یہ اس ہیرے کو اس تھوڑی کے ذریعے مار کر پاش کر دو۔ تو وہ بہت گہری سوچ میں پڑ گیا اور جان کی امان پا کر عرض کی، اے سلطان معظم، میری عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں بادشاہ معظم کا اتنا قیمتی ہیرا پاش کر دوں، اس کو میں توڑ دوں، ریزہ ریزہ کر دوں۔ اسی طرح دوسرے مصاحب سے کہا، اس کا بھی جواب کم و بیش صحیح تھا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 10ویں تک، اور 15-20 جتنے بھی سردار تھے ان ساروں کا تقریباً یہی جواب تھا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا جو ہے وہ ہم توڑ دیں اور بادشاہ کا نقصان کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ اس پر بہت افسردہ ہوگا کہ ان لوگوں میں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ جب ان کی باری ختم ہو چکی تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے کسی غلام سے کہا کہ جاؤ ایاز کو بلا کے لاؤ۔ ایاز کو بلا کے لایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اے میرے غلام، ہتھوڑی پکڑ اور اس ہیرے کو پاش کر دے۔ ایاز نے اسی وقت ہتھوڑی پکڑی، ہیرے کے اوپر ماری اور اس کو کچی کچی کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام صاحبین، سردار، عمال حکومت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ پڑے، سوچنے لگ پڑے کہ یہ کم بخت غلام ابن غلام، اس کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ کتنا قیمتی ہیرا اس نے پاش کر دیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی سے ایاز سے پوچھا، ایاز، یہ تم نے کیا کیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تم نے بلا سوچے سمجھے محض میری ایک بات کے اوپر ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ تو ایاز نے جواب میں کہا کہ اس ہیرے سے زیادہ قیمتی میرے بادشاہ کا حکم ہے۔ اب بادشاہ نے جب مصاحبین پر نظر ڈالی تو وہ سارے کے سارے گردنیں جھکائے شرمندہ بیٹھے تھے۔ انسان جب فنا فی الانسان ہو جاتا ہے ایاز کی طرح کہ اس کے لیے اس کے آقا کا حکم ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ بہت عزیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنی عام زندگی میں بھی کہ جس بڑے آفیسر کا یا کسی بڑے بزنس ٹائکون کا جو بہت زیادہ وفادار اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے والا ملازم ہوتا ہے، وہ اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ تو فنا فی الانسان بہت مرتبہ پا جاتا ہے اس بندے کی حد تک۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فنا فی الرسول ہو تو اسے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ انسانوں کی حد تک، عام انسانوں کی حد تک
اور دنیا کے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے۔ اور اگر انسان فنا فی اللہ ہو جائے تو اس کے مقام مرتبے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کی کو دعائیں نہیں کرنی پڑتی، وہ صرف خواہش کرتا ہے اور اس پر کن فرما دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جناب علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسٹرل منصوبے ایک طرف، لوح محفوظ میں میں نے کیا لکھ رکھا ہے ایک طرف، لیکن اے میرے بندے تو نے خود کو میری خاطر فنا کر لیا ہے، تو اب تو صرف خواہش کر اور میں کن فرما دوں۔